بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اس اسلامی کوئز کے سرپرست برادر محترم حضرت مولانا محمد امام الدین صاحب ندوی دامت برکاتہ العالیہ، ناظم مدرسہ حفظ القرآن منجیہ ضلع ویشالی، داعش پہ تشریف فرما ہمارے معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، حاضرین و ناظرین مجلس، بڑی ہی خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ اس وقت ہم اور آپ مغرب کی نماز کے بعد ہی سے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کی باتیں، سوال و جواب کی روشنی میں علماء کرام کی گفتگو، علماء کرام کی تقاریر ہم اور آپ سماعت فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر امتنان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی دولت سے مالا مال فرمایا، مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا. اسلام ایک کامل اور اکمل مذہب ہے، دین ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مذہب اسلام کی آخری اینٹ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل مکان ہے، بہت ہی خوبصورت گھر ہے، ہر کوئی اسے دیکھتا ہے تو اس کی تعریف ہی کیا کرتا ہے، اس کی خوبصورتی بیان کرتا ہے، اس کو جمال کا تذکرہ کرتا ہے. لیکن اس خوبصورت عمارت میں ایک سوراخ ہے، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے. وہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ اگر اس اینٹ کو، اس سوراخ کو اسی اینٹ سے بھر دیا جائے تو اس کے حسن و جمال میں، اس کی خوبصورتی میں اور چار چاند لگ جائے گا. آقا نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اینٹ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا. آقا نے یہ فرما دیا انما انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں. لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر بالفرض نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا تو وہ حضرت عمر کی ذات اقدس تھی کہ نبی بنائے جاتے، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی دوسرا نبی نہیں آئے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں یہ رچایا جائے گا، یہ بسایا جائے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا. اور اگر ان بچوں کے دماغ کو نہیں سجایا گیا، نہیں رچایا اور بسایا گیا تو پھر ان کا ایمان، ہمارا ایمان ڈگمگا جائے گا. اور یہ چیزیں کہاں سے ہوئیں گی؟ یہ چیزیں مکاتب کے نظام سے قائم ہیں. جہاں جہاں مکاتب کا نظام ہے، یقیناً وہ محلے، ان محلے کے بچے اور بچیاں بہت ہی کامیاب ہیں. آپ کے مکتب میں، آپ کی مسجد میں جناب مولانا اکبر صاحب جیسے حافظ قرآن، عالم دین موجود ہیں. آپ لوگ قابل مبارک ہیں، قابل تعریف ہیں کہ جنہوں نے، ابھی آپ نے دیکھا ان بچوں کو کتنی محنت سے، کتنی جد و جہد سے، کتنی لگن کے ساتھ تیاری کرائی. یہ بچے یہاں آئے اور بڑے بڑے ہماری عمر کے جو لوگ ہیں وہ نہیں جانتے ہیں حضور کے والد کا نام کیا ہے، وہ نہیں جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے کس کی شہادت تھی. انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا دروازہ کھلا، نبی آپ بنائے گئے ظاہر نبی، تو آپ پہ قرآن کریم کی پہلی وحی کون سی آئی؟ ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے وضو میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنے فرائض ہیں، سب سے پہلے کون شہید ہوئے، سب سے پہلے مردوں میں کون ایمان لائے، عورتوں میں کس نے اسلام قبول کیا، بچوں میں کس نے اسلام قبول کیا اور غلاموں میں کس نے قبول کیا. لیکن ان بچوں کو آپ نے دیکھا، ان بچوں سے سوالات کیے گئے، ان بچوں نے جواب دیا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یقیناً
यहाँ के इमाम भी काबिल मुबारकबाद है, ये महल्ले के वाले भी काबिल मुबारकबाद है, इन बच्चों के गार्जियन हजरात भी काबिल मुबारकबाद है। और हम सब मिलकर जनाब मौलाना निजामुद्दीन साहब को दुआ दे, इनके अंदर अल्लाह ताला हिम्मत दे, अल्लाह ताला इनके अंदर जज्बा और शौक और लगन जिस तरीके से अभी है ये और खूब तक करे, ये काफिले को लेकर आगे बढ़े। आज से 9 से 10 साल पहले इन्होंने ये काफिला इस काम की शुरुआत की थी और मजरूह सुल्तानपुरी की जबान में मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और ये कारवां बनता गया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये हमारा जो मजहब इस्लाम है ये कामिल है, मुकम्मल मजहब है, इत्तेकाद भी इसमें है, मुआमलात भी इसमें है, इबादत भी इसमें है, पूरा तरीका इसके अंदर बता दिया गया है। इसके अंदर बता दिया गया है कि तुम्हें कपड़ा जेबतन करना है तो कौन सा कपड़ा जेबतन करना है, कपड़े का रंग कौन सा होगा, तुम्हें कपड़ा जेबतन करना है उस कपड़े की लंबाई चौड़ाई क्या होगी, मर्दों को कपड़ा कहाँ तक पहनना है, बच्चियों को कपड़ा कहाँ तक पहनना है, बच्चियों को कौन सा उज्व है इसको खुला रखने की इजाजत है, मर्दों को किस हिस्से को खुला रखने की इजाजत है, ये कहाँ हमें मालूम होगा। ये सिर्फ और सिर्फ जब इस्लामी उलूम को अपने सीनों में रचाएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, तभी तो जाकर होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, सिर्फ एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं कि हम सब के अबुल आला अबुल आदम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाई, हजरत हव्वा की तख्लीक फरमाई, ये दोनों कहाँ रह रहे थे, बताइए कहाँ रहते थे, अल्लाह ताला ने इनको कहाँ रखा था, शुरू में तो इनको जन्नत ही में रखा था ना, ये दोनों जन्नत में